السلام علیکم ناظرین، ڈکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان، پیش خدمت ہے سرخیاں۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا 92 سال کی عمر میں دیہانت، ملک میں 7 دن کا سوگ، قومی پرچم سرنگوم۔ مودی نے کہا، ایک ماہر اقتصادیات کے طور پر انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ دنیا بھر کے رہنماؤں نے پیش کیا خراج عقیدت۔ یمن پر اسرائیل کا فضائی حملہ، WHO کے سربراہ بال بال بچ گئے۔ عرس سے عین قبل اجمیر درگاہ کے قریب بلڈوزر کارروائی، دکانداروں اور مقامی افراد کی شدید مخالفت، بھاری تعداد میں پولیس تعینات۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا مشکلات کا شکار، 164 رن پر 5 وکٹ کھو دیے۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر حکومت نے 7 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا اور کانگریس سمیت کئی جماعتوں نے اپنے پروگرام منسوخ کر دیے ہیں۔ ملک بھر سے عوام اور رہنماؤں کی جانب سے تعزیت اور خراج تحسین کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم مودی نے ایک جذباتی ویڈیو جاری کی۔ ویڈیو میں وزیر اعظم مودی نے کہا، ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال نے ہم سب کے دلوں میں گہرا دکھ پیدا کر دیا ہے۔ تقسیم کے دور میں بھارت آنا اور زندگی کے ہر شعبے میں کامیابیاں حاصل کرنا آسان بات نہیں تھی۔ ایک نیک انسان کے طور پر، ایک ماہر اقتصادیات کے طور پر انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو دنیا بھر کے رہنماؤں نے ان کے انتقال پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کی قیادت اور عالمی سطح پر ہندوستان کے لیے کیے گئے اقتصادی اور سفارتی اقدامات کو سراہا گیا ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو افغانستان کے عوام کا وفادار دوست اور معاون قرار دیا اور ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ کرزئی نے اپنے پیغام میں کہا، ڈاکٹر منموہن سنگھ افغانستان کے لیے ایک حقیقی دوست تھے اور ان کا فقدان گہرا دکھ دے رہا ہے۔ ملاوی کے سابق صدر محمد نشید نے بھی اپنے پیغام میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ اپنی قریبی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہیں مالدیپ کا ایک اچھا دوست اور دلسوز والد قرار دیا۔ روس کے سفیر ڈینس الیپوف نے ہندوستان اور روس کے تعلقات میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں ہندوستان اور روس کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوئے تھے۔ یمن پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے سربراہ ڈاکٹر تیدروس ادھانوم بال بال بچ گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے یمن میں حوثیوں کے علاقوں پر بمباری کرتے ہوئے دارالحکومت صنعاء کے ایئرپورٹ اور حدیدہ شہر میں تیل اور بجلی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس میں 3 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر تیدروس نے بتایا کہ اسرائیل کے فضائی حملے نے صنعاء ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اس وقت وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ یمن سے روانہ ہونے والے تھے۔ ڈاکٹر تیدروس یمن میں اقوام متحدہ کے معنوی عملے کی رہائی کے لیے مذاکرات کرنے اور جنگ زدہ ملک کی صحت و انسانی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر دیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں ہمارے طیارے کے عملے کا ایک کارکن زخمی ہوا ہے، جبکہ 2 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ حملے میں ایئرپورٹ کا رن وے، ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور اور ڈپارچر لاؤنج تباہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حملے کے وقت ڈپارچر لاؤنج سے چند میٹر فاصلے پر ہی موجود تھے، تاہم وہ حملے میں محفوظ رہے۔ اسرائیل کی داخلی سلامتی کے انتہا پسند وزیر ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کے احاطے میں جا گھسے، جس پر فلسطینی اتھارٹی اور اردن نے سخت تنقید کی ہے اور انتہا پسند یہودی وزیر کی حرکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اشتعال انگیزی کر رہے ہیں۔ ایتمار بن گویر جب سے وزیر بنے ہیں، بار بار مسجد اقصیٰ کے احاطے میں گھسے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے رہتے ہیں، جو کہ اسرائیل کے تسلیم شدہ موقف کے بھی خلاف ہے، جس کے تحت یہودیوں کا مسجد کے احاطے میں داخل ہونا غیر قانونی ہے۔ انتہا پسند وزیر کی حرکت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، جبکہ عالم اسلام میں صہیونی وزیر کی حرکت پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بن گویر نے جمعرات کے روز مسجد اقصیٰ میں گھسنے کے بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ میں اپنی ٹیمپل والی جگہ پر گیا تھا تاکہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی
اور غزہ میں اسرائیل کی مکمل فتح کے لیے دعا کر سکوں۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر ایتمار بن گویر کا مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کی عید کے پہلے دن حملہ تازہ ترین اور خطرناک جارحیت ہے۔ حماس نے اسلامی اور عرب ممالک کو مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے تقدس کی حمایت میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ راجستھان کے اجمیر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 813ویں عرس سے قبل میونسپل کارپوریشن نے درگاہ کے قریبی علاقے میں تجاوزات اور غیر مجاز قبضوں کو ہٹانے کے لیے بلڈوزر کارروائی کی۔ جمعرات کی صبح کارپوریشن کی ٹیم نے اندرکوٹ، ادھائی دن کا جھوپڑا، دلی گیٹ سمیت کئی مقامات پر کارروائی کی۔ اس موقع پر بھاری پولیس فورس کو تعینات کیا گیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ یہ کارروائی سڑکوں اور نالوں پر سے تجاوزات ہٹانے کے لیے کی گئی تاکہ عرس کے دوران آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اجمیر درگاہ کے قریب کی گئی بلڈوزر کارروائی کی دکانداروں اور مقامی لوگوں نے سخت مخالفت کی اور شدید احتجاج کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دوران پولیس اور مقامی لوگوں میں ٹکراؤ بھی ہوا۔ اجمیر درگاہ کے قریب بلڈوزر کارروائی کی شدید مخالفت سے صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ تاہم اس دوران بلڈوزر کارروائی میں کئی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ دلی گیٹ اور ڈھائی ادھادین جھونپڑی کے قریب بھی بلڈوزر کارروائی کی گئی اور کئی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ احتجاج کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ علاقے میں اب بھی پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات کیا گیا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے CWC کے اجلاس میں پارٹی کی تاریخی اہمیت اور اس کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر 100 سال پہلے گاندھی جی کے کانگریس صدر بننے کی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے گاندھی کے اصولوں اور نظریات پر قائم رہنے کا عہد کیا۔ کانگریس صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن کانگریس کے تاریخ میں ایک سنہرا دن ہے، کیونکہ 26 دسمبر 1924 کو گاندھی جی نے پہلی بار کانگریس کی صدارت سنبھالی تھی۔ گاندھی جی کے اس اہم فیصلے نے نہ صرف کانگریس کی تاریخ کو نئی سمت دی بلکہ اس کے ذریعے ایک نیا سیاسی دور شروع ہوا۔ اس موقع پر گاندھی جی کی خدمات اور ان کے کانگریس کے آئینی ترقیات کو یاد کیا گیا اور اس بات کا عہد کیا گیا کہ کانگریس ہمیشہ گاندھی جی کے اصولوں پر قائم رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی نے کانگریس کے دستور میں تبدیلی کی اور کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ گاندھی جی نے نہ صرف سیاسی محاذ پر انقلاب لایا بلکہ سماجی انصاف کے اصولوں کو بھی مضبوط کیا۔ ریاست بہار کی راجدھانی پٹنہ میں اٹل جینتی تقریب کے دوران مہاتما گاندھی کے پسندیدہ بھجن ایشور اللہ تیرو نام پر BJP نے بلا وجہ تنازع کھڑا کر دیا، جس کے سبب بھجن گانے والی گلوکارہ کو معافی مانگنی پڑی۔ دراصل پٹنہ کے باپو آڈیٹوریم میں اٹل جینتی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ تقریب کے دوران اس وقت ہنگامہ ہو گیا جب معروف بھوجپوری گلوکارہ دیوی نے اسٹیج سے مہاتما گاندھی کا پسندیدہ بھجن ایشور اللہ تیرو نام گانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی گلوکارہ نے ایشور اللہ تیرو نام گایا، تقریب میں موجود تمام لوگوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد گلوکارہ کو لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ معاملہ اتنا طویل پکڑ گیا کہ گلوکارہ کو اسٹیج سے ہی معافی مانگنی پڑی۔ واضح ہو کہ گاندھی جی کے پسندیدہ بھجن ایشور اللہ تیرو نام کو لے کر جو ہنگامہ ہوا، اس وقت پروگرام میں سابق مرکزی وزیر اشونی چوبے بھی موجود تھے۔ مرکزی وزیر نے بذات خود گلوکارہ کو اسٹیج سے اتارا اور اسٹیج سے ہی جے شری رام کا نعرہ لگانے لگے۔ حالانکہ گلوکارہ نے کہا کہ بھجن گاتے وقت ان کا ارادہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بعد میں معافی مانگی۔ کانگریس قائد پرینکا گاندھی واڈرا نے جمعرات کے روز پٹنہ میں روزگار کے متلاشی افراد کے خلاف پولیس کارروائی پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت کا واحد ویژن اپنی کرسی کو بچانا اور جو بھی ملازمت کا مطالبہ کرے اسے دبانا ہے۔ BJP کے دور حکومت میں ملازمت مانگنے والے نوجوانوں کو لاٹھیوں سے پیٹا جاتا ہے، چاہے بہار ہو یا مدھیہ پردیش۔ اگر نوجوان اپنی آواز اٹھائیں تو انہیں وحشیانہ طور پر مار پیٹ کی جاتی ہے۔ نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا اور پالیسی سازی کرنا حکومت کا کام ہے، لیکن BJP صرف اپنی کرسی بچانے کا ویژن رکھتی ہے۔ جو بھی ملازمت مانگتا ہے اسے دبا دیا جاتا ہے۔ کانگریس نے ملازمت کے امیدواروں کے خلاف پولیس کارروائی کی مذمت کی، جبکہ پورنیا کے آزاد رکن پارلیمنٹ راجیش رنجن عرف پپو یادو نے 1 جنوری 2025 کو بہار بند کی اپیل کی ہے۔
باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کی شروعات ٹھیک نہیں رہی۔ آسٹریلیا کو 474 رنز پر آؤٹ کرنے کے بعد ٹیم نے پہلی اننگز کا آغاز کیا، تاہم مشکلات سے دوچار کپتان روہت شرما صرف 3 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد جیسوال اور کے ایل راہل نے تھوڑی دیر تک ثابت قدمی سے بلے بازی کی، لیکن راہل 24 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے۔ جیسوال نے بعد میں آنے والے کوہلی کے ساتھ اننگز کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس عمل میں انہوں نے نصف سنچری بنائی، تاہم کوہلی اور جیسوال مختصر وقت میں آؤٹ ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہندوستانی ٹیم 164 رنز پر 5 وکٹیں گنوا بیٹھی۔ جس وقت آج کا کھیل ختم ہوا، رشبھ پنت 6 اور رویندر جڈیجا 4 رن بنا کر کھیل رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔